کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب بچے اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اپنی پڑھائی میں مشغول ہوں گے۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 9th اور جو 10th میں پہلے کتاب پڑھائی جاتی تھی وہ چینج ہو گئی ہے، تبدیل ہو گئی ہے، تو اس کی جگہ پہ ایک اسلامیت لازمی آئی ہے اور دوسری اس کے ساتھ ترجمۃ القرآن آیا ہے کی بک آئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ایک تو اسلامیت لازمی ہے جس کا 50 نمبر کا پیپر ہوگا، اور دوسری ترجمۃ القرآن ہے جس کا الگ سے 50 نمبر کا پیپر ہوگا۔ تو آپ کے سامنے بک کا ٹائٹل آ رہا ہوگا، فرنٹ پیج یہ ہے اس کا۔ جب ہم بک کو اوپن کرتے ہیں تو اس کا اگلا پیج آ جاتا ہے جس پہ لکھا ہے ترجمۃ القرآن المجید برائے جماعت نہم۔ اس کے بعد ہم اگلا پیج جب ٹرن کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس انڈیکس آ جاتا ہے، مطلب کہ فہرست آ جاتی ہے جو ہم لوگوں نے صورتیں پڑھنی ہیں۔ اس میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو کن سورات کا صورتیں جو ہیں جن کا ترجمہ آنا ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے، اور جن کا صرف آپ لوگوں نے کویسچن آنسر یاد کرنے ہیں یا الفاظ معنی یاد کرنے ہیں یا ترجمہ ہے، وہ سب کچھ جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے۔ تو پہلے جو اس کا چیپٹر ہے تلاوت قرآن مجید کے آداب ہیں، مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اساتذہ کرام کے لیے کچھ ہدایات ہیں کہ انہوں نے پڑھاتے ہوئے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ اس کے بعد چوتھا دیکھیے، سورہ مریم سے لے کر سورۃ الاحقاف تک جو ہے وہ آپ کے سلیبس کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب ہم اگلے پیج پہ آ جاتے ہیں، اگلے پیج پہ بتایا گیا ہے کہ تلاوت قرآن مجید کے کیا آداب ہیں، ہمیں کس طرح تلاوت جو ہے وہ کرنی چاہیے اور کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں۔ بچوں، اس کے بعد اگلا پیج جب ہم پلٹتے ہیں تو اس میں کچھ ہدایات ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے نہیں، صرف اساتذہ کرام کے لیے ہیں۔ اس کے نیکسٹ پیج پہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے کون کون سی سورہ جو ہیں ان کو کرنا ہے، اور کرنی تو آپ لوگوں نے ساری ہیں، لیکن ان میں بتا دیا گیا ہے کہ کون کون سی صورتیں ہیں جن کو آپ لوگوں نے ترجمے میں کرنا ہے۔ جیسا کہ لکھا ہوا ہے، درج ذیل آیات مبارکہ کے با محاورہ ترجمہ کا امتحان لیا جائے گا، مطلب یہ کہ یہ آپ کو پیپر میں آئیں گی صورتیں، ان کے آپ لوگوں نے شارٹ کویسچن بھی کرنے ہیں، لانگ بھی کرنے ہیں، الفاظ معنی بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان آیات کا ترجمہ بھی کرنا ہے، جیسے سورہ مریم کی 30 سے لے کر 36 تک، سورہ طٰہٰ 25 تا 37، سورۃ الانبیاء 30 تا 35، سورۃ الحج 65 تا 59، اسی طرح سورۃ الفرقان 63 تا 77، سورۃ الاحقاف 13 تا 15، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں آپ کو اس کا جو ماڈل پیپر ہے اس پہ لے جاؤں گی آپ لوگوں کو۔ آپ کے پاس آپ کی بک میں ماڈل پیپر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ کل نمبر جو ہیں وہ آپ کے 50 ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کی اسلامیت لازمی کا پیپر آئے گا ویسا ہی یہ ہوگا، لیکن مطلب یہ کہ معروضی اس میں 10 نمبر کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ 10 نمبر کے جو معروضی آئے گا آپ لوگوں کو، بچوں یہ آپ کے جو معروضی حصہ ہے نا، یہ آپ کی جب ایک سورت ختم ہو جائے گی، مطلب اس کی جو تعارف ہوگا اس میں مضامین بھی شامل ہیں، مطلب بتا دیا جائے گا کہ کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہیں، ترجمہ شامل ہے۔ اس کے بعد جب آپ کی ایکسرسائز آئے گی، جو مشقی سوالات ہوں گے، اس سے پہلے یہ سارے جو آپ کے کثیر الانتخابی ہیں، مطلب یہ کہ جو MCQs ہیں وہ اس میں دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے کل نمبر ہوں گے 10 آئیں گے، اور 10 ایک نمبر کا ہوگا ایک، ٹھیک ہے؟ ایک جو ہے کثیر الانتخابی 1 نمبر کا ہوگا، اور ٹوٹل اس کے 10 نمبر ہوں گے، اور یہ 10 آئیں گے۔ اگلا حصے پہ ہم آ جاتے ہیں، حصہ دوم انشائی، مطلب یہ کہ آپ کے جتنے بھی شارٹ کویسچن دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی ایکسرسائز میں جتنے بھی شارٹ کویسچن دیے گئے ہیں تو وہ آپ کو آ جائیں گے، آپ کو آئیں گے 1 2 3 4 5 6 7 8 آئیں گے، جس میں سے آپ نے کتنے کرنے ہیں 5، اور وہ جو 5 ہوں گے وہ 10 نمبر کے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور 2 نمبر کا ہوگا۔ بچوں، اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 3 جو ہے وہ آپ کو آ جائے گا
الفاظ معنی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو 8 آئیں گے وہ بھی آپ نے 5 کرنے ہیں، اور ہر سوال جو ہے وہ 1 نمبر کا ہے۔ یہ الفاظ معنی بھی آپ کے جن سوراز کے آپ لوگوں نے ترجمہ کرنا ہے اس میں سے آئیں گے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نہیں آئیں گے، جتنی جو آیات ہیں ان میں سے ہی آئیں گے، اور یہ آپ کی مشق میں دیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد بچوں آپ کا سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل میں سے کوئی سے 3 اجزاء کا بامحاورہ ترجمہ لکھیے۔ یہ آپ کو 5 آئیں گے، ہر ترجمہ جو ہے وہ 5 نمبر کا ہوگا، اور آپ نے اس میں سے 3 کرنے ہوں گے، اور یہ وہ آیات ہیں جو آپ لوگوں کو بتا دی گئی ہیں کہ کن کن صورت کا، جو میں نے ابھی پہلے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ان صورتوں کے آپ لوگوں نے ترجمے کرنے ہیں بچوں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کا آخری سوال جو ہے سوال نمبر 5 ہوگا۔ آپ نے کسی بھی موضوع پہ نوٹ لکھنا ہوگا، وہ 10 نمبر کا، جیسے آپ کی کوئی بھی صورت ہے، سورہ مریم، سورہ فرقان، ٹھیک ہے، سورہ یاسین، سورہ حج، تو اس کے بارے میں بھی بتا دیا جائے گا کہ آپ نے اس میں سے کیا کیا چیزیں کرنی ہے، تعارف کرنا ہے، خلاصہ کرنا ہے، مرکزی مضمون کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا۔ تب تک اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ سب کا نگہبان رہے، اللہ حافظ۔